ستم ہوا، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور رمضان جیسے مبارک منتھ میں لوگوں کو جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، اور مسجد اقصیٰ میں جو ہے وہ اسرائیل کی ناکہ بندی ہے، اور جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں اور ظلم و ستم کیا جا رہا ہے فلسطین کے لوگوں پہ، اور غزہ میں اسپیشل اور ویسٹ بینک میں بھی انہوں نے ظلم و ستم شروع کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اور ابھی جو ہے رمضان میں جو آج جمعہ تھا کل، تو جمعے کے لیے بھی سخت پابندیاں اور گھیرا تنگ کیا گیا، لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا، پہلی تراویح جس طرح پڑھی تو امام مسجد کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اب اس طرح کے کون سے اسلامی انسانی حقوق ہیں، اور ان مسلمانوں کو جو ہے وہ ہمیشہ ضد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور یہ انسانی حقوق کے لیے بات کرتے ہیں جگہ جگہ پہ جا کے۔ امریکہ دیکھیں، آپ یورپ دیکھیں، یہ سارے لوگ جو ہے امن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ امن بورڈ کا پہلا اجلاس ہوا، پاکستان، سعودی عرب، UAE اور قطر سمیت 40 سے زائد ممالک کی شرکت۔ ہمارے لیے امن سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ غزہ کے لوگوں کے لیے روشن مستقبل چاہتے ہیں، اپنے اہداف کے حوالے سے بورڈ آف پیس کا کوئی متبادل نہیں۔ حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا، انہوں نے ہتھیار حوالے نہ کیے تو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ تہران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، نتیجہ خیز ڈیل چاہتے ہیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ لیکن ان کا امن یہیں تک محدود ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے جو بھی ہوتا ہے ان کی ایک پری پلان سازش ہوتی ہے پوری پراپر۔ اسرائیل کو یہ پورا بیک کرتے ہیں، اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور ہمارا زیادہ ہے کہ جو شہباز شریف ہے پاکستان کا پرائم منسٹر، یہ جو ہے وہ امن معاہدے میں شریک ہوا ہے، اس میں ترکی بھی ہے، سعودیہ بھی ہے، اور یہ UAE والے بھی ہیں، وہ تو ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں UAE والے۔ تو اب یہ بھی جو ہے وہ سعودیہ اور پاکستان بھی جو ہے ان کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے جو بھی ٹرمپ کر رہا ہے۔ Sharif, I like this man of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your field marshal, general, great general. یہ بھی کہا کہ تہران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، نتیجہ خیز ڈیل چاہتے ہیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ تو اب اس طرح کے جب یہ لوگ پائے جائیں گے، اس طرح کے مسلمان حکمران ہوں گے، تب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، ہمارے لیے باعث پاکستانی جو ہے وہ ہمارے لیے یہ بڑی ذلت میں چیز ہے کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ سٹینڈ لے، وہ فلسطین کے مسلمانوں کے حق کے لیے لڑے، اور ان کے جو جس طرح سے قائد اعظم نے کہا کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے تبھی ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے، تو اس کے بجائے یہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو گولیاں مار رہے ہیں، جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کو یہ پگڑیاں بند کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو سازش یہ تسلیم کرنے کی ایک بیک گراؤنڈ سازش ہو رہی ہے۔ اور جس طرح سے یہ ٹرمپ بار بار تعریفیں کر رہا ہے تو اس کا یہ کوئی خاص مقصد نہیں ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ ان سے ابراہیم کارڈ جو کھیلا جا رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، یہ اس میں مقبوضہ بیت المقدس پہ رمضان مبارک کے پہلے جمعے کے پیش نظر اسرائیل نے سیکیورٹی کے نام پر گھیرا تنگ کر دیا۔ صہیونی فوج نے مسجد اقصیٰ کے مرکزی داخلی راستوں کی ناکہ بندی